أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 260 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ دیکھیں، مثال بیان کی گئی یہاں پر۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ تسبیح بے حساب سے آگے کی چیز ہے، تسبیح بے حساب سے آگے کی چیز ہے، نیکی کسی ثواب سے آگے کی چیز ہے۔ یہاں جو مثال بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مثال دیکھیں ایسی، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں۔ جیسے کہ ایک دانہ زمین میں بویا، اور جب وہ دانے سے فصل اگی تو 7 بالیاں ان آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹی سی ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں، جس کے اوپر جس طرح گندم ہے تو اس کی بالیاں، اس کے اوپر گندم لگی ہوتی ہے، اس طرح۔ تو کہا کہ مثال میں کہ ایک دانہ جس سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں، اور ہر بالی میں 7، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال پہ غور کیجیے گا، ایک دانہ جس کو زمین میں اگایا گیا، اس سے 7 بالیاں پیدا ہوئی، اور ہر بالی میں، ہر ڈالی پہ کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے موجود ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ وہ جو ایک بیج بویا گیا تھا، اس سے جو ثمر ملا، اس سے جو پھل ملا، وہ 700 گنا زیادہ ہو گیا۔ ایک بیج سے جو ہمیں واپسی پہ جو اناج ملا، اس بیج کو بونے پہ وہ کتنا ملا؟ 700 گنا زیادہ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اخلاص کے اعتبار سے اس کو اس کے مال کا اجر دیا جاتا ہے۔ جتنی نیت زیادہ اچھی ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں 700 گنا زیادہ اجر دینے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے پہ ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ دگنا چگنا کر کے دوں۔ ہاں، تم لوگوں کا اخلاص، تم لوگوں کی نیت میرے پاس آتی ہے۔ جس نے وہ دانہ بویا لیکن نیت اللہ کی رضا پانے کی نہیں تھی بلکہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی تھی، تو پھر اس کو مل تو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ وہ اناج تو حاصل کر لے گا اس دانے کی نسبت، لیکن وہ ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں مال دے وہ اللہ سے بھی اجر حاصل کرے گا، اور جو کسی کی حاجت روائی کرے، اس کو کچھ عطا کرے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، پھر اس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نہ ہو بلکہ اپنی واہ واہ کروانے کی ہو، تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو عزت مل جائے گی، لیکن پھر میرے پاس آخرت میں نہ آنا ثواب لینے، تمہیں اس قسم کی نیت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس طرح سے میں اس کو بیان کروں گی آسان الفاظ میں۔ جیسے کہ بہترین پیداوار کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک کسان جو پیداوار کرنے کے لیے عام ہوتے ہیں، وہ کسان جو ہے وہ قابل ہو۔ دوسرا، وہ جو بیج لے رہا ہے جس سے اس نے فصل اگانی ہے وہ بیج اچھا ہو۔ تیسرا، جس زمین پہ وہ بیج اگا رہا ہے وہ زمین طاقتور ہو، اور چوتھا، اس کو وقت پر بونا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے کیا باتیں بیان کی؟ بہترین پیداوار کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں: کسان قابل ہو، بیج اچھا ہو، زمین طاقتور ہو، اور اسے وقت پر بویا جائے۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی رہ جائے تو پیداوار اچھی نہیں ہوتی۔
اسی طرح صدقہ کرنے کے لیے بھی 4 چیزیں لازم ہیں. خیرات کرنے والا نیکی پر ہو، صالح ہو، نیت اس کی صاف ہو، جو مال ہے جس مال سے صدقہ کر رہا ہے وہ مال حلال ہو، جس جگہ وہ صدقہ دے رہا ہے، وہ جس جگہ پر خرچ کر رہا ہے وہ جگہ بہتر ہو، اور وقت بھی مناسب ہو. یعنی کہ زندگی کے وقت، زندہ رہتے وقت جو صدقات دیتے ہیں، مرتے وقت کی خیرات سے وہ بہت بدرجہ افضل ہیں. کیونکہ زندگی میں جب ہمیں موت کا نہیں پتہ تو ہم اللہ کی محبت میں بس نیکی کیے جا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ ہم مرتے وقت، مرنے کے قریب، اپنی موت کو قریب دیکھتے ہوئے صدقات وغیرہ کریں کہ شاید ہماری آگے یہ کام آ جائیں. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو تھوڑے سے بھی، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کوئی حلال مال میں سے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، رب تعالیٰ اسے بھی ایسے پرورش فرماتا ہے کہ اس کو بھی بڑھا چڑھا دیتا ہے کہ مرتے وقت وہی صدقہ پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. دیا کتنا؟ ایک کھجور کا ٹکڑا، لیکن نیت خالص تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر اس کا بڑھا دیتا ہے کہ مرتے وقت وہی کھجور کے ٹکڑے جتنا صدقہ پہاڑ بن کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنی زیادہ نیکی اس کی ملتی ہے. اور ایک اور مثال سے آپ کو بات واضح کرتی ہوں کہ جیسے دنیا میں 3 طرح کے راستے ہوتے ہیں. ایک گلی ہے، ایک رستہ ہے جو کہ آگے سے بند ہے. دوسرا رستہ ایسا ہوتا ہے جو کہ آگے سے کھلا ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے، جس سے ہم سفر کرتے ہیں. اور ایک رستہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو بہکا دیتا ہے، آپ غلط جگہ پہنچتے ہیں اس کو اختیار کر کے. ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح اگر ہم اسی مثال کو مزید میں ڈیفائن کروں تو جو صدقہ اپنی ذات کے لیے کیا، جو اپنے نفس کے لیے کیا، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا، تو ایسا مال جو تم نے خرچ کیا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک رستہ تم نے اختیار کیا وہ آگے سے بند ہے. ایک گلی جس میں تم چل رہے ہو وہ آگے سے بند ہے. یعنی تم دنیا میں تو جب تک زندہ ہو واہ واہ ہو جائے گی، مرتے ہی وہ تمام ختم ہو جائے گا. تمہارا اپنا نام بھی مرحوم کے نام سے بدل جائے گا. تمہارے اپنے جسم کو جب دفنا دیا جائے گا تو وہ صدقہ جو تم نے اپنے نفس کی خاطر کیا وہ اس بند گلی کی طرح ہے جو کسی راستے کی طرف نہیں لے کر جاتی. اور جو صدقہ غلط کاموں میں، اپنی طرف سے تو آپ نے کسی کی بھلائی کی لیکن اس طرح سے، یعنی بھلائی کی نیت نہیں تھی، بس یہ تھی کہ ایک طرح سے واہ واہ بھی ہو جائے، دکھاوا بھی ہو جائے اور اس کا کام بھی میں کر دوں. تو جو شیطان کی راہ میں چیزیں خرچ کی اس کو صدقات تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال جو غلط کاموں میں خرچ کی جانے والی رقم ہے وہ دوزخ کا رستہ ہے. یہ مثال اس گلی کی ہے جو کہ غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے. ہم اپنی طرف سے رستہ اختیار کرتے ہیں لیکن آگے سے وہ خراب نکلتا ہے. تو یہی مثال ہے کہ جو شیطان کی راہ میں خرچ کیا وہ دوزخ تک پہنچا دیتا ہے. استغفر اللہ. اور جو رحمان کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، وہ گویا کہ اس طرح ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک لے جائے گا. وہ ایسی گلی ہے جو آگے سے کشادہ ہے، روشن ہے اور وہ جنت تک لے جانے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہی بتا رہا ہے کہ جو نیت ہے وہی میرے پاس پہنچتی ہے. جس نے اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیکی کی اور اپنی نیت کو صاف رکھا، خالص رکھا راہ خدا میں، اس نیکی کو دیکھیں. نیکی کو خرچ کرنے کی مختلف اقسام ہیں. جس طرح کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو غریب کو کپڑے دینا ہے، کسی غریب کو دوائی وغیرہ لے دینا ہو، راشن ڈلوا دینا، کسی طالب علم کو کتاب لے دی، بستہ لے دیا، ٹھیک ہے، یا کوئی شفا خانہ بنوا دینا کسی حکیم کو کہ یہ یہاں پر جو مخلوق ہے اس کی خدمت کی جا سکے. کسی مسجد میں واٹر کولر لگوا دینا، اس میں وہ چیزیں جو نمازیوں کو ذرا سی تکلیف دیتی ہیں، تکلیف کا باعث ہیں، وہ دور کروا دینا. نمازیوں کے آرام کے لیے مسجد کی تعمیر کروانا. اور جو فوت شدگان ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے فقراء، مساکین اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا کسی بھی قسم، کسی بھی دن، کسی بھی طرح سے، یہ سب جائز ہے. اور اللہ کی طرف سے وہ فوت شدگان کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور نہ صرف ان کو بلکہ کرنے والے کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے. تو یہاں یہ آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا. یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس پہ میں آپ کا غور کروانا چاہوں گی کہ مثال اس کی اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں. تو اگر غور کیا جائے تو دانہ تو کوئی بالی نہیں اگا رہا، اگانے والی ذات تو اللہ کی ہے. زمین سے اناج پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے جو پیدا کرتی ہے. تو اس دانے کی طرف کیوں نسبت دی گئی؟
اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے، حقیقی نسبت تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ مجازی نسبت کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گی، یعنی کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ دوا آپ کھائیں، یہ آپ کے درد کو دور کر دے گی۔ جس طرح ہم عام طور پہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، مجھے میرے ماں باپ نے پالا، پالنے والی ذات تو اللہ کی، تو ماں باپ نے پالا تو کیا ہم نے شرک کیا؟ نہیں، ہم نے مجازی نسبت اختیار کی، یعنی پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن دنیا میں وسیلہ کون بنا؟ والدین بنے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے مجھے گمراہی سے بچایا، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا، اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو اپنی چاہ سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی وہ گمراہ کر دیا جاتا ہے، مسلسل گمراہ اختیار کیے ہوئے۔ تو اب ہم اگر کسی ایک مرشد، کسی ایک استاد، کسی ایک عالم کی طرف نسبت رکھیں کہ اگر میں ان کو فالو نہ کرنا شروع کرتی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، یہ اللہ کی قرآن جو کتاب ہے قرآن، اس پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، انہوں نے بہت علم دیا، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہونے سے بچ گئی، یا میں گمراہ تھی تو ہدایت پر آ گئی یا آ گیا، تو یہ بھی مجازی نسبت ہے۔ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن وسیلہ کون بنا؟ وہ عالم بنا، وہ استاد بنا۔ اسی طرح ہم بعض اوقات لفظ استعمال کرتے ہیں، اس بزرگ نے میری حاجت روائی کی، اس بزرگ نے میری مشکل کشائی کی وغیرہ۔ تو حاجت روائی کرنا میں اور آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن مجازی نسبت اختیار کرتے ہوئے اگر ہم نے بولا تو ایسا بولنا شرک نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر حاجت روائی سے کیا مراد ہے کہ کسی سے آپ نے ہیلپ مانگی، اس نے آپ کی ہیلپ کر دی، جس سے آپ نے مدد مانگی اس نے آپ کی مدد کر دی، آپ کو ضرورت کے وقت پیسوں کی ضرورت تھی، مشکل کے وقت آپ نے کسی سے کہا کہ مجھے اتنے ہزار چاہیے، 10,000، اس نے آپ کو دے دیے، یعنی اس نے آپ کی حاجت روائی کی، اس نے آپ کی مشکل کے وقت آپ کی مشکل کشائی یعنی مشکل کو دور کیا، آپ کی مدد کی، ہیلپ کی۔ تو یہ مجازی معنی ہیں، یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ مشکل دور کرنے والی ذات اللہ کی، لیکن اللہ کی طرف سے وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ اس شخص کو جس نے مشکل کے وقت آپ کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح مجازی نسبت رکھنا جائز ہے، اور مسلمان کے عقیدے میں، مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو فاعل حقیقی ہے، حقیقی طور پر پروردگار وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کارساز ہے، باقی اس کے علاوہ تمام وسائل ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، جس طرح کہ اس دانے کی ہے، جس دانے نے 7 بالیاں اگائی، حقیقت میں دانے نے کچھ نہیں اگایا، اللہ نے اگایا، لیکن مجازن معنی اسی طرح سے لیے جاتے ہیں کہ وہ دانہ نہ ہوتا تو زمین پہ کھیتی کیسے اگتی؟ اس وجہ سے سیب کا بیج بویا تو سیب کا درخت اگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیاز بویا تو پیاز کی لڑیاں زمین پہ بن گئیں، ٹھیک ہے۔ آلو بویا تو آلو ہی زمین کے اندر مزید پیدا ہو گئے، تربوز کا بیج بویا تو تربوز کی بیل زمین پر اگ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ مجازی معنی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آیت کے آخر میں اللہ وسعت والا، علم والا ہے، یعنی اللہ چاہے تو اپنی عطا سے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے، ہم پر صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں، نیت کو مخلص رکھیں، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہی نیت سے نیکی کے کام کریں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔